مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سوانح حیات و خدمات۔ مفتی محمد رفیع عثمانی دار العلوم کراچی کے بانی، نامور مفسر قرآن، فقی مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع کے بڑے صاحبزادے اور معروف عالم دین اور وفاق المدارس العربیہ کے صدر مفتی محمد تقی عثمانی کے بڑے بھائی تھے۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں آدھا قرآن حفظ کیا اور ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ انہوں نے آرام باغ کی مسجد باب الاسلام میں قرآن حفظ مکمل کیا اور آخری سبق فلسطینی مفتی اعظم امین امینی کے ساتھ پڑھا۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے مولوی اور منشی، جسے مولوی فاضل بھی کہا جاتا ہے، کے امتحانات پاس کیے۔ مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی نے مفتی رشید احمد لدھیانوی سے صحیح بخاری، اکبر علی سہارنپوری سے صحیح مسلم، موطا امام محمد اور سنن نسائی حضرت سبحان محمود سے، سنن ابو داؤد حضرت ریاضت اللہ اور جامع ترمذی مولانا سلیم اللہ خان سے پڑھی۔ انہوں نے سنن ابن ماجہ کے کچھ حصوں کا محمد حقیق سے مطالعہ کیا اور اس کا مطالعہ مکمل کیا۔ انہیں حسن بن محمد السید محمد لوی محمد شفیع دیوبندی محمد طیب قاسمی مولانا محمد ذکریہ کاندیلو اور ظفر احمد عثمان نے حدیث کی ترسیل کا اختیار دیا تھا۔ مفتی محمد رفیع عثمانی الپاکستان علماء کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل، رویت ہلال کمیٹی اور حکومت سندھ کی ذکو کونسل کے رکن بھی رہے۔ وہ شریعت اپیلنٹ بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کے مشیر بھی رہے۔ انہوں نے وفاق المدارس العربیہ کی امتحانی کمیٹی کے رکن کے طور پر خدمات انجام دیں۔ مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اور جامعہ کراچی کے سنڈیکیٹ کے رکن تھے اور وفاق المدارس العربیہ کی ایگزیکٹو کونسل کے رکن تھے۔ انہوں نے ساری زندگی دار العلوم کراچی کے احاطے میں اپنے والد کی مسند علم و ارشاد پر قرآن و سنت کی تعلیم دیتے گزاری۔ مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی نے عربی اور اردو میں تقریباً 27 کتابیں تصنیف کی۔ اب پاکستان کے موجودہ مفتی اعظم اور مشہور درسگاہ جامعہ دار العلوم کراچی کے رئیس الجامعہ ہیں۔ متعدد کتابوں کے مصنف، درس مسلم، نوادر الفقہ قابل ذکر ہیں۔ ہر ہفتہ وبدے کے دن آپ اپنے والد کی تفسیر معارف القرآن کا درس دیتے تھے، جس میں مخصصت کے طلباء کی شرکت لازمی ہوتی تھی۔ کتاب میں مصنف کسی بزرگ کا اسم گرامی آئے تو نہایت احترام کے ساتھ ان کا نام لیتے، خصوصاً نبی کرم کا نام نامی آنے پر یہ تعظیمی کیفیت مزید بڑھ جاتی۔ واضح تلفظ کے ساتھ پورا ہر مرتبہ خود پڑھتے اور طلباء کو بھی صحیح تلفظ کے ساتھ اس کے پڑھنے کی تلقین کرتے اور اس میں فروگزاشت، بھول چوک نہیں ہونے دیتے۔ اس معاملے میں اب نہایت حساس اور بے لچک تھے۔ ویسے تو اب تمام علوم اسلامیہ پر تحقیقی عبور اور دسترس رکھتے ہیں، مگر بنیادی طور پر آپ کے ذہن و مذاق اور فکر و نظر پر فقہ و افتاء کی حکمرانی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے علم فقہ میں آپ کو جو دقت نظر، علمی فکری فہم و بصیرت عطا کی ہے، وہ کم ہی کسی علمی شخصیت کے نصیب میں آتی ہے۔ آپ کی ان صلاحیتوں کو تسلیم کرتے ہوئے عصر حاضر کے علم کرام کی 400 سے زائد تعداد نے حضرت مولانا یوسف لدھیانو کی صدارت میں منعقدہ ایک نمائندہ اجلاس میں بالاتفاق آپ کو مفتی اعظم پاکستان کا خطاب دیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب اور مفتی ولی حسن ٹونک کے بعد اب تیسری شخصیت رہے جنہیں اس خطاب سے نوازا گیا۔ فقہ ظاہر میں ممتاز مقام حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اب فقہ باطن میں بھی بہت اہتمام سے مشغول رہے۔ چنانچہ حکیم الامت حضرت تینوں کے خلف خاص عارف با حضرت ڈاکٹر عبدالعارف سے آپ کا اصلاحی تعلق رہا اور شیخ کے فیوز و برکات اور ان کے ارشادات اور اصلاحی مشوروں پر مکمل عمل پیرا ہو کر اپنے سلوک کے منازل طے کیے اور اپنے شیخ کی نظر میں خصوصی مقام پا کر خلعت خلافت سے نوازے گئے۔ اس نعمت کو آگے منتقل کرنے کے لیے دیگر علمی و انتظامی مصروفیات کے باوجود عامہ الناس کی اصلاح و تربیت کی ذمہ داری بھی اب بڑے حوصلے اور تدبر کے ساتھ انجام دی۔ اب طبعی طور پر نہایت رقیق القلب تھے۔ ہر رقت آمیز منظر، واقعہ اور خبر پر اب کا ابدیدہ ہو جانا اب کی طبعی خاصیت رہی۔ اسی وجہ سے اب ہر عام و خاص اور خصوصاً طلباء کے ساتھ نہایت شفقت کا معاملہ فرماتے۔ اسی طرح فطری طور پر اب شگفتہ مزاج، حشاش بشاش اور ظریفانہ طبیعت کے مالک تھے۔ اعتدال و نفاست طب، قدردانی، اصول و قوانین کی پاسداری، اصابت رائے اور فکری استقلال اب کی امتیازی خصوصیات ہیں۔ ہر شعبے میں اتباع سنت کا اہتمام، ورع و تقوی اور بطور خاص حقوق العباد اور مالی معاملات میں آپ کا تقوی گفتن کے بجے دیدن سے تعلق رکھتا ہے۔
آپ ان برگزیدہ ہستیوں میں سے تھے جنہیں اللہ رب العزت نے عبادت کا خاص ذوق عطا فرمایا تھا، بڑھاپے کی حالت میں بھی جس خشوع و خضوع اور بے نظیر اہتمام کے ساتھ اب طویل قیام و قرات پر مشتمل نوافل ادا کرتے وہ قابل دید ہونے کے ساتھ قابل رشک بھی ہے، ہر وقت زبان پر ذکر و اوراد کے کلمات جاری رہتے، روزانہ کے معمولات، تلاوت، مناجات، تسبیحات کی بڑی پابندی فرماتے۔ مفتی محمد رفیع عثمانی سچے عاشق رسول محافظ ختم نبوت، زہد و تقوی اور علم وعمل کے پیکر تھے، ان کی تمام زندگی درس و تدریس اسلام کی اشاعت گزری، وہ اپنے اکابرین واصلاف کی جیتی جاگتی عملی تصویر تھے، ان کی وفات سے ملک ایک جید عالم دین سے محروم ہو گیا۔ مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی کے انتقال پر سیاسی، سماجی، دینی، ملی رہنماؤں و دیگر تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والوں نے اپنے انی طور پر تعزیت کا اظہار کیا، جس میں صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف و دیگر اعلیٰ سول ملٹریٹ، سیاسی و سماجی و مذہبی قادیں سمیت متعدد شخصیات نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ صدر الوی کا کہنا تھا کہ عالم اسلام یک شخصیت سے محروم ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مفتی رفیع عثمانی کی رحلت عظیم سانحہ ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے معروف عالم دین مفتی محمد رفیع عثمانی کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کے لیے عظیم نقصان ہے۔